نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم قد افلح المؤمنون تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے الذین هم فی صلاتهم خاشعون وہ مؤمن جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں والذین اور وہ لوگ ہم عن اللغو معرضون وہ لغو سے اعراض کرنے والے ہیں والذین هم للزکاة فاعلون اور وہ ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا کام کرتے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون اور وہ مؤمن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الا علی ازواجہم مگر اپنی بیویوں پر او ما ملکت ایمانہم یا ان پر کہ مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ فإنہم غیر ملومین پس بے شک وہ ان میں ملامت نہیں کیے گئے فمن ابتغى وراء ذلك پس جو تلاش کرے گا اس کے سوا کوئی اور راستہ فأولئک هم العادون بس یہی لوگ ہیں حدوں کو پھلانگنے والے عزیزان گرامی 18واں سپارہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 سے لے کے 7 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے اللہ کی خاص توفیق سے 17واں سپارہ سورہ حج مکمل ہو چکی ہے اور آج اللہ ہی کی توفیق سے 18واں سپارہ اور سورہ مؤمنون کی ابتدا کی جا رہی ہے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مؤمنون ہے پہلی آیت مبارکہ ہی میں لفظ مؤمنون موجود ہے اور یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی نزول کے اعتبار سے اس کا 74واں نمبر ہے اور اس سے پہلے قرآن کریم کی 73 صورتیں نازل ہو چکی تھی اس سورہ مبارکہ کی 118 آیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قد افلح المؤمنون تحقیق فلاح پا گئے کامیاب ہو گئے جو مومن ہیں ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور ایک رابطہ قائم ہو جاتا ہے جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہو جاتا ہے اور جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ قائم ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے اس بندے سے زیادہ قوی اور مضبوط کون ہو سکتا ہے اس لیے کہ جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوگا یہ فوراً اپنا معاملہ اللہ کے حضور کیا کرے گا بھائی پیش کر دے گا اور اللہ کے ہاں تمام معاملات کے مسائل کا حل موجود ہے تو برحال یہ کہ جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے ساتھ رابطہ ایمان والے کا کیسے قائم ہوتا ہے آپ نے دیکھا بجلی گئی ہوئی تھی سارے پنکھے کیا تھے بھائی بند تھے دن کے وقت اے سی بھی کیا تھے بند تھے اسپیکر بھی بند ہے اور ان تمام کا پیچھے گریڈ کے ساتھ کیا بھائی تعلق ہے کوئی آدمی چاہے میں چلا لوں لیکن بجلی اگر نہ ہو تو وہ ایک بلب بھی جلا نہیں سکتا اور جب گریڈ سے بجلی آ جاتی ہے تو فوراً کیا ہو جاتا ہے بھائی ساری لائٹیں کیا پورا علاقہ روشن ہو جاتا ہے اسی طرح جب بندے کا اللہ کے ساتھ ایمان والا تعلق لگ جاتا ہے جڑ جاتا ہے تو پھر اس کا جو بلب ہے ایمان والا یہ مستقل جلتا رہتا ہے
روشنی اسے مستقل ملتی رہتی ہے. جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے فوراً اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے اور اس کا وہ معاملہ اللہ کی طرف سے ٹھیک کر دیا جاتا ہے. تو ایمان یہ بہت بڑی طاقت ہے، لیکن یہ کہ ہو ایمان، دھوکہ نہ ہو اور اسی طرح دوگلا پن نہ ہو. اگر بندے کا ایمان مضبوط ہے تو یہ میں نے عرض کیا کہ ایمان ایک بہت قوی اور طاقتور چیز ہے کہ اسی ایمان کی وجہ سے اللہ اور بندے کا تعلق بن جاتا ہے، اور جتنا پھر ایمان مضبوط ہوتا رہتا ہے اتنا ہی اللہ کی محبت بندے کے دل میں زیادہ بیٹھتی رہتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے جو کامیاب ہو گئے، اللہ نے ان کی نشانیاں، ان کے اوصاف اگلی آیات میں بیان فرمائے. تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے، غور یہ کرنا ہے کہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، ماں کی گود میں اللہ نے ہمیں ایمان نصیب فرما دیا الحمدللہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کو جو چیزیں ہم سے مطلوب ہیں، اللہ جو ہم سے چاہتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ ایمان والے جن کے اندر یہ علامات، یہ اوصاف پائے جائیں گے، میں پہلے سے اعلان کرتا ہوں وہ ایمان والے کیا ہوگے بھائی؟ کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے. قد افلح فرمایا تحقیق وہ کامیاب ہو گئے. اب وہ صفات اور علامات کون سی یہ سننی ہے، اور سننے کے بعد یہ دیکھنا ہے کیا یہ علامات، یہ اوصاف، یہ نشانیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی. اگر پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر نہیں پائی جاتی یا پائی جاتی ہیں لیکن ان کے اندر کمال نہیں ہے، ان میں کمی پائی جاتی ہے، تو پھر دعا بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے کہ ان علامات کو اپنے اندر پیدا کیا جائے. تو پہلے نمبر پہ فرمایا ایک کامیاب ہونے والے ایمان والے وہ ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اور عاجزی کرتے ہیں. خشوع ظاہری بھی ہوتا ہے، خشوع باطنی بھی ہوتا ہے. ظاہری خشوع یہ ہے کہ جب بندہ قیام میں کھڑا ہے تو اس کی نگاہ سجدے والی جگہ پہ ٹکی ہوئی ہو، نہ ادھر ادھر دیکھے اور نہ ہی اپنی توجہ اور دھیان کو ادھر ادھر جانے دے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا کرنے سے نماز میں بڑا خسارہ ہوتا ہے اور شیطان نماز میں لوٹ مار کرتا ہے. یعنی جب بندہ قیام میں کھڑا ہے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز کے اندر خشوع نہیں ہے. اگر خشوع ہوتا تو اس کی نظر کہاں پہ رہتی بھائی؟ سجدے والی جگہ پہ. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری نظر کہاں ہوتی ہے؟ سجدے والی جگہ پہ ہوتی ہے یا ادھر ادھر گھوم رہی ہے، یا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری نظر کہاں ہوتی ہے. اور پھر دوسرے نمبر پہ نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے کے لیے علماء نے دوسری بات یہ لکھی ہے کہ نماز میں آنکھیں کھلی رہیں. نماز میں کیا ہونا چاہیے بھائی؟ آنکھیں کھلی رہنی چاہیے. نماز میں آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ نہ اپنے بدن کے ساتھ کھیلے، نہ اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیلے، اور نہ ہی سر کے بال ہیں یا داڑھی کے بال ہیں ان کے ساتھ بھی نہ کھیلے، اور نہ ہی کبھی ادھر خارج کر رہا ہے کبھی ادھر خارج کر رہا ہے، نہ ناک یا انگلی میں یعنی ناک اور اسی طرح کان ہے اس میں انگلیاں مار رہے، کھڑا نماز میں ایسے کر رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی، کبھی ناک کو صاف کر رہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی وجہ سے بندے کی نماز سے توجہ کیا ہو جاتی ہے بھائی؟ ہٹ جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ وہ نمازی جو نماز کے اندر پورے توجہ کے ساتھ کھڑا ہے، ظاہر کے اعتبار سے بھی باطن کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے ہل نہیں رہا، ظاہر کے اعتبار سے اپنے کپڑوں کے ساتھ اپنے بالوں کے ساتھ نہیں کھیل رہا، اور باطن کے اعتبار سے کوشش یہ کر رہا ہے کہ میری توجہ نماز اور اللہ کی طرف رہے، اس کے علاوہ کسی اور طرف نہ جائے. تو فرمایا جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے اللہ کہتے ہیں افلح، یہ بندہ کیا ہو گیا بھائی؟ کامیاب ہو گیا. دوسرے نمبر پہ فرمایا اور باطنی خشوع کیا ہے؟ باطنی خشوع میں نے پہلے عرض کیا کہ دل کی توجہ اللہ کی طرف سے ہو، اور اس کو یوں بیان کیا گیا کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ گمان کرو کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کر کہ گویا تو خود اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ صفت پیدا نہیں ہو رہی تو فرمایا تو پھر یہ ذہن میں ہو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو یوں سمجھو کہ جب نماز میں کھڑے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے.
اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ دل کے اندر یہ بات حاضر ہونی چاہیے، اس بات کا استحضار ہو، اور پھر رکوع اور سجدہ یہ بھی کیا ہونے چاہیے بھائی؟ پورے آداب کے ساتھ ہو، کمر پوری نہیں جھکی، سجدے میں گیا ہے ناک زمین پہ نہیں لگی، کبھی ناک لگی ہے تو ہاتھ زمین سے اٹھے ہوئے ہیں، یا سجدے میں گیا ہے ہاتھ بھی زمین پہ لگے ہوئے، پیشانی اور ناک بھی زمین پہ لگی ہوئی ہے لیکن پیچھے سے پاؤں اٹھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا بھائی، اگر دونوں پاؤں سجدے کی حالت میں زمین سے اٹھ گئے تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی، نماز کیا ہوگی بھائی؟ ٹوٹ گئی۔ اگر تو اس لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ زمین پر پاؤں کا لگنا سجدے کی حالت میں یہ ضرور ہے، اور اگر ایک پاؤں زمین پہ لگا ہوا ہے اور دوسرا زمین سے اٹھا ہوا ہے تو نماز مکروہ ہوگی، مطلب نماز کے اجر میں کیا ہوگا بھائی؟ کمی واقع ہو جائے گی۔ تو سجدے کی حالت میں زمین پر ہاتھ ٹکے ہوئے ہو، بازو یہ یعنی کوہنیاں وغیرہ یہ زمین سے اٹھی ہوئی ہونی چاہیے، پیشانی اور ناک زمین پہ لگا ہوا ہو، ران اور اسی طرح سینہ سجدے کی حالت میں الگ الگ ہو۔ ران آپ کی سینے کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز کے اندر پوری توجہ نہیں کر رہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ ظاہری اور باطنی طور پہ نماز کے اندر خشوع خضوع کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو قولی بھی ہوتا ہے اور فعلی بھی ہوتا ہے۔ لغو قولی یہ ہوتا ہے بیہودہ باتیں کرنا، بیہودہ باتیں لغو کہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ مثال کے طور پہ گالیاں دے رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے دنیا میں بھائی؟ جی نہ آخرت میں کوئی، بلکہ الٹا نقصان ہے، جھوٹ بول رہا ہے زبان سے، غیبت کر رہا ہے، دل آزاری والی باتیں کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ لغو فعلی کیا ہے؟ یہ تو قولی تھی نا بھائی، باتیں کرنا، جھوٹ بولنا یا غیبت کرنا یا گالی گلوچ کرنا، اور لغو فعلی یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کے تاش کھیل رہا ہے، لوڈو کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی، اور ایسی کھیلے جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف عمر برباد کر رہا ہے، اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، تو فرمایا یہ لغو کام ہے۔ مومن کی صفت، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اس طرح کی لغو چیزوں میں لگ کے اپنے وقت کو برباد نہیں کرتا، ٹھیک ہے بھائی۔ ایک تو یہ ہے کہ بس گپ شپ ہو رہی ہے جس کا دنیا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، یہ لغو قولی ہے، یعنی یہ فضول کاموں میں، فضول باتوں میں لگا ہوا ہے۔ اور ایسے کام جن کا دنیا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، جیسے تاش وغیرہ کھیلنا، تو یہ کیا بھائی؟ فرمایا کہ ایمان والا ان کاموں میں نہیں پڑتا جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو مومن کی صفت اللہ فرما رہے یہ ہے کہ وہ لغو باتوں سے کیا کرتا ہے بھائی؟ لغو کاموں سے اعراض کرنے والا ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا ایمان والے کی نشانی یہ ہے، کامیاب ایمان والے کی، والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا کام کرتے ہیں، زکوٰۃ وقت پر ادا کرتے ہیں۔ یہ کئی دفعہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ ہمارے جتنے بھی دینی معاملات ہیں نا بھائی، ان کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے بھائی؟ چاند کے ساتھ۔ اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے؟ محرم میں، ٹھیک ہے بھائی۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کا نصاب بھی جس سال یا جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ صاحب نصاب ہوئے ہیں، وہ عربی سال دیکھا جائے گا، اسلامی سال دیکھا جائے گا۔ مثلا ایک آدمی نے ایک آدمی کی جائیداد بکی ہے، یہ اس کا وارث بنا ہے، اس کو محرم کے مہینے میں اتنا مال ملا، 10 لاکھ یا 15 لاکھ اس کو مل گیا نقد۔ اب برا سال اس کے پاس رہا ہے تو گویا یہ محرم کے مہینے میں یہ بندہ صاحب نصاب ہوا ہے۔ آئندہ سال محرم کی اسی تاریخ کو اس کے اوپر زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی، اور ہر سال اسی مہینے اسی تاریخ کو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ تو چاند کے اعتبار سے ہمارے معاملات ہوتے ہیں، اور اکثر مفسرین نے یہاں پہ یہی بات بیان کی ہے کہ اس زکوٰۃ سے مراد مال کا ادا کرنا ہے جو بندہ صاحب نصاب ہو۔ لیکن علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ سے مراد تزکیہ نفس بھی ہے، کہ بندہ اپنے نفس کو پاک کرے، ٹھیک ہے بھائی۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جن کے دل کفر و شرک سے، حسد کینہ تکبر سے پاک رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کے اپنے دل کو کیا کرے بھائی؟
پاک کرے، اپنا تزکیہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو کام اللہ نے ذمے لگائے تھے اس میں ایک کام یہ بھی تھا کہ لوگوں کا تزکیہ کریں، وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی ان کے دلوں کو صاف کرنے والے۔ اصل تو دل کا صاف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن یہ کہ بندہ کوشش کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلے تو آہستہ آہستہ سنتوں کی وجہ سے، سنتوں پہ عمل پیرا ہونے کی وجہ سے بندے کا دل کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ صاف ہو جاتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سنتیں، آپ کے طریقے دل کی صفائی کا سبب اور ذریعہ ضرور ہے۔ تو فرمایا بعض حضرات کہتے ہیں زکوٰۃ اور بعض حضرات کہتے ہیں اس زکوٰۃ سے مراد اپنا تزکیہ کرنا، یعنی اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ چوتھی صفت ایمان والے کی والذین هم لفروجہم حافظون، اور مومن وہ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مطلب جائز امور کو اختیار کرتے اور ناجائز سے اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں بھائی؟ بچاتے ہیں، زنا کاری نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے۔ الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا ان پر جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ پہلے زمانے میں باندیاں ہوتی تھی، بیوی کے ساتھ جیسے اپنی خواہش پوری کرنا جائز ہے بلکہ اجر اور ثواب ہے، اسی طرح باندیوں کے ساتھ بھی اپنی خواہش کو پورا کیا جا سکتا تھا، لیکن آج کل باندیاں نہیں ہیں۔ تو آج کل کیا جائز ذریعہ صرف اور صرف بیوی ہے، ایک ہو یا دو ہو یا تین ہو یا چار، جتنی بھی، لیکن یہ کہ بیوی کے علاوہ اپنی خواہش کو کسی اور جگہ پہ پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، بس بے شک وہ ان میں ملامت نہیں کیے گئے۔ یعنی بیوی اور باندی کے ساتھ اگر بندہ اپنی خواہش کو پوری کر رہا ہے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، تو یہ جائز راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، پر جو شخص تلاش کرے گا اس کے سوا اور کوئی راستہ، یعنی بیوی اور باندی کے علاوہ کہیں اور خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، بس یہی لوگ ہیں حدوں کو پھلانگنے والے۔ فرمایا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کر رہا ہے تو گویا وہ حد کو کیا کر رہا ہے بھائی؟ تجاوز کر رہا ہے، حد کو پھلانگ رہا ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو مومنوں کی کچھ صفات آپ کے سامنے بیان کی۔ پہلے نمبر پہ نماز میں خشوع و خضوع، ظاہری بھی باطنی بھی۔ دوسرے نمبر پہ لغو اور بیکار باتوں کاموں سے بندہ اپنے آپ کو بچائے۔ تیسری صفت زکوٰۃ کا ادا کرنا یا تزکیہ کرنا، اپنے دل کو ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک کرنا۔ اور اسی طرح پانچویں نمبر پہ فرمایا کہ اپنی یعنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنا، جو جائز راستے ہیں اس کے علاوہ جو بھی راستے ان تمام سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ صفات جس بندے میں پائی جاتی ہیں ایمان والے میں، اللہ نے پہلے اعلان کر دیا وہ بندہ کیا ہے بھائی؟ کامیاب ہے۔ اللہ پاک یہ صفات ہمارے اندر کامل طریقے سے پیدا کرنا۔